اللہ 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 اللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، کل بھی اسی حدیث اور اسی آیت پر روشنی ڈالی گئی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں حسن عمل دیکھا جاتا ہے، کثرت عمل نہیں۔ حسن عمل کا مطلب عمل کی اچھائی، کثرت عمل عمل کا زیادہ ہونا۔ کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، حسن عمل مطلوب ہے۔ جو بھی کام کریں اچھا سے اچھا کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کیا ہے۔ اس کے ضمن میں نے بتایا تھا کسی عمل کو اچھا کرنے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ موقع پر کام کیا جائے، بے موقع نہ کیا جائے۔ پھر اس کو میں نے مثالوں سے سمجھایا۔ اسی میں تھوڑا سا اضافہ کیجئے۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ آدمی اپنے حال کے مناسب عمل تلاش کرے۔ میرے لیے کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ فرائض اور واجبات تو سب کے لیے ہیں، سب کو کرنے ہیں۔ اب اس سے ہٹ کر، فرائض اور واجبات سے ہٹ کر، کون سی لائن مجھے اختیار کرنی چاہیے، کون سا کام میرے حال کے زیادہ مناسب ہے، یہ تلاش کرنا بھی عمل کو اچھا کرنے کی ایک صورت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ صاحب کسی گاؤں بستی میں پہنچ گئے۔ اس گاؤں میں، اس بستی میں کوئی مالدار آدمی تھا۔ اس اللہ والے کے سامنے، اس بزرگ کے سامنے، اس مالدار آدمی کی لوگوں نے تعریف کی اور کیا کہا؟ حضرت یہ بہت مالدار ہیں، اللہ نے بڑا صاحب حیثیت بنایا ہے اور بہت اچھے ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، ذکر میں لگے رہتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، صبح شام مسجد میں پابندی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تعریف ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ مالدار ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ نمازوں کا، ذکر کا، نوافل کا، تسبیحات کا، مسجد میں دیر تک بیٹھا رہنے کا بڑا پابند ہے۔ ہم بھی کہیں گے کہ یہ بڑا اچھا آدمی بھائی۔ جب لوگوں نے اس طرح تعریف کی تو وہ عالم دین، وہ بزرگ مسکرائے، ہنسے اور ایک چھوٹا سا جملہ کہا اور کہنے لگے بیچارہ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کا کام کرتا ہے، اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کا کام کر رہا ہے۔ اپنا کام چھوڑ دیا کون سا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار بنایا ہے، اس کے حال کے مناسب کام یہ تھا کہ غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو، بیماروں کو تلاش کرتا اور اپنے مال کے ذریعے ان کی خدمت کرتا۔ اس کا کام یہ ہے۔ اور یہ بیٹھا نفل پڑھنے، تسبیحات میں لگا ہوا ہے، زیادہ وقت مسجد میں دے رہا ہے۔ اس کے حال کے مناسب کام وہ تھا۔ اللہ نے اس کو مالدار بنایا ہے، پیسے کی فراوانی ہے۔ اب پیسے کے ذریعے جو عبادات کی جاتی ہیں، یعنی خدمت خلق، وہ راہ اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ نفل پڑھنا، دیر تک تسبیحات پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو خدمت خلق نہیں کر سکتے، جو مال کے ذریعے کسی غریب کا علاج نہیں کروا سکتے، بیچارے خود ہی تنگ دست ہیں، وہ کسی کیا خبر گیری کریں گے، وہ کیا خدمت خلق کریں گے؟ تو اپنے زائد ٹائم میں مسجد میں بیٹھو بھائی، اللہ اللہ کرو۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے دو پیسے دیے ہیں اور اس پیسے کے ذریعے وہ کسی بیوہ کی خدمت کر سکتا ہے، کسی غریب کا علاج کروا سکتا ہے، کسی مسافر کی مدد کر سکتا ہے، تو اب اس کا کام یہ ہے کہ اپنے مال کے ذریعے دین کے کام کی تلاش میں رہے۔ کیا کام کر سکتا ہوں میں دین کے ذریعے، پیسے کے ذریعے؟ کہیں مسجد محتاج ہے، ضرورت ہے، مسجد میں دے دیا۔ کسی غریب کے بارے میں سنا، چپکے سے اس کی مدد کر دی۔ کسی بیوہ کے تعلق سے سنا، اس کی حاجت روائی کر دی۔ کسی بیمار کا علاج کروا دیا۔ یہ ہے اپنے حال کے مناسب کوئی عمل تلاش کرنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔
فرائض اور واجبات سے ہٹ کر، فرائض تو سب کے لیے ہیں، واجبات تو سب کے لیے ہیں، سب کو کرنا ہے، اب خاص ایک عمل اپنے لیے تلاش کرنا۔ اور تھوڑا سا انداز بدلیے، ایک آدمی تنگ دست ہے، اس کے اوپر قرضے پہ قرضہ ہے لوگوں کا، تو میں یوں کہتا ہوں کہ اس کے لیے زیادہ نوافل پڑھنا، تسبیحات میں لگنا، اشراق اور اوابین کا اہتمام کرنا ٹھیک نہیں، ناجائز و حرام تو نہیں کہوں گا میں، ٹھیک نہیں، درست نہیں۔ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنا زیادہ وقت فرائض اور واجبات سے بچا کر زیادہ وقت کمانے میں لگا، لوگوں کا بوجھ اپنے سر سے اتار۔ تیرے لیے نفل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، تیرے لیے یہ ہے کہ حلال کمائی کر اور تیرے ذمے جو لوگوں کا قرضہ ہے اس کو اتار۔ لیکن نہیں سمجھ میں آئے کسی کو، لوگ تو نفل پڑھنے کو عبادت سمجھیں گے، تسبیح میں دیر تک لگا رہنے کو عبادت سمجھیں گے۔ عجیب شیطانی حملے ہیں یہ سب۔ جب دینداری پیدا ہوتی ہے تو آدمی کی چال ڈھال میں، کپڑے میں، سب میں فرق نمایاں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری کا ڈھونگ ہے، یہ دینداری کا ڈھونگ ہے۔ رومال بھی یہاں تک آ جائے گا، چال بھی آہستہ ہو جائے گی، رکوع میں بھی جائے گا تو بڑی صوفی 15 سیکنڈ میں اوپر اٹھے گا۔ یہ کوئی بزرگی تھوڑی بناوٹ ہے، بزرگی کی بناوٹ ہے۔ بزرگی تو کھٹا کھٹ نماز پڑھو، کس نے کہا کہ آہستہ آہستہ سجدے میں جانا، 1.5 منٹ میں پہنچا جا کے، اور پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہو رہا دیکھے صوفی جی؟ تو کیا یہ بیماری کا نام بزرگی ہوتی ہے؟ بزرگی اس بیماری کا نام ہے کیا؟ صحت مندی کے ساتھ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا ویسے پڑھو۔ اصل یہ ہے کہ ہم دیندار بنتے نہیں ہیں، دیندار ہے نہیں، دیندار بننا دکھاتے ہیں۔ دینداری ہے نہیں طبیعت میں، دینداری دکھاتے ہیں، دیکھو میں دیندار ہوں، میں فلاں ہوں۔ دینداری کس چیز کا نام ہے؟ تقاضوں کو پہچاننا۔ تو میں نے اس پہ ایک نمبر بڑھایا ہے، عمل کی اچھائی میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی یہ تلاش کرے کہ میرے حال کے مناسب کون سا عمل ہے۔ اگر تیرے سر پر قرض کا بوجھ ہے تو نوافل میں لگنا، خانقاہوں میں زیادہ چلے دینا یا دعوت و تبلیغ میں کئی چلے کے لیے نکل جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ناجائز کہنے کی میں ہمت نہیں کر پا رہا۔ اگر کوئی مجتہد ہوتا، بڑا عالم دین ہوتا، اجتہادی شان ہوتا تو شاید وہ ناجائز کا حکم لگاتا، لیکن میں اس مرتبے کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے اتنا تو کہوں گا نامناسب ہے، درست نہیں ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ اپنی کمائی میں لگتا، محنت کر کے رات دن کما کر لوگوں کا قرضہ اتار دے۔ اب 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر سر پر قرضہ ہے تو نوافل کو چھوڑو، فضائل کو چھوڑو اور قرض اتارنے کی فکر میں لگو، اس کی دلیل۔ اور دوسری پہلے دعوے کی دلیل کہ ہر آدمی کو اپنے حال کے مناسب کام تلاش کرنا ہے۔ بس یہ 2 باتوں کی دلیل اور بات ختم ہو جائے گی آج کی۔ یہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر سر پر قرضہ ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کمانا چاہیے، فضائل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ واقعہ ہے جو ابو داؤد شریف میں آیا ہوا ہے، شاید پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہوگا۔ ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنی لاچاری کا، غربت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی میں بہت تنگ دست ہوں، آپ میری کوئی مدد فرما دیجیے۔ اتفاق یہ تھا کہ حضور کے ہاتھ میں بھی اس وقت کچھ نہیں ہے، بیت المال میں بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ مدد کر سکیں۔ آپ نے کہا بھائی میں تو خود ہی تنگ ہوں، میرے پاس تو فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہاری مدد کروں۔ انہوں نے اپنی غربت کا اور زیادہ اظہار کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس ہے کیا ہے تمہاری ملکیت میں؟ اب غور کرنا، شاید پوری دنیا میں کوئی اتنا غریب نہیں ہوگا، پوری دنیا میں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس صرف 2 چیزیں ہیں، ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور ایک چھوٹا سا کمبل ہے جس کا آدھا حصہ بچھا لیتا ہوں، آدھا اوڑھ لیتا ہوں، بس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی تیسری چیز ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا غریب آدمی؟ کوئی بھی نہیں ہے ایسا۔ تو 5-7 جوڑے سب کے پاس ہوتے ہیں، بستر بھی ہوتا ہے، چھوٹا موٹا جھوپڑا بھی ہوتا ہے، سواری بھی ہوتی ہے، گھڑی بھی ہوتی ہے، موبائل بھی۔ اب تو اتنا غریب ہے وہ کہ اس کے پاس صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایک پیالہ ہے، پلیٹ بھی نہیں، کوئی الگ سے کپ بھی نہیں، ایک ہی پیالہ ہے، لکڑی کا ہے، اور دوسرا ایک کمبل ہے، کچھ آدھا سا حصہ اس کا بچھا لیتا ہوں، آدھا اوڑھ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں چیزوں کو لے آؤ، اور زیادہ غریب ہو جائے گا، اب کچھ ہے ہی نہیں، ان کو لے آؤ۔ تو بیچارہ اپنا کمبل بھی لے آیا اور لکڑی کا پیالہ بھی لے آیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد بیچ مسجد میں یہ دونوں سامان رکھ دیے اور فرمایا بھائی کون خریدے گا، یہ سامان بک رہا، کون خریدے گا اس کمبل کو اور پیالے کو؟ تو صحابہ بھی سمجھ رہے ہیں مقصد اس کی مدد کرنا ہے بیچارے کی۔ تو ایک صحابی نے 1 درہم اس کی قیمت لگائی، اے اللہ کے نبی میں اس کو 1 درہم میں خرید لوں گا، 1 روپیہ کہہ لو اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے میں درہم چلتے تھے چاندی کے سکے، میں 1 درہم میں اس کو خرید لوں گا۔ آپ نے فرمایا من یزید، کون قیمت بڑھاتا ہے؟ بولی لگ رہی، اس سے معلوم ہوا کہ بولی لگانا جائز ہے، منڈی میں لگتی ہے نا بولی۔ تو فقہاء کرام نے اور محدثین نے اس حدیث کو ایسے ہی باب میں نقل کیا ہے، کتاب البیوع میں آتی ہے روایت کہ بولی لگانا جائز ہے۔ دیکھو حضور بولی لگا رہے ہیں، ایک نے قیمت لگا دی 1 درہم کی، تو حضور فرما رہے کون بڑھائے گا، کون زیادہ دے گا؟ دوسرے صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس کو 2 درہم میں خرید لیتا ہوں، اگرچہ وہ 2 درہم کا مال نہیں ہے، لیکن وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ حضور جو بار بار کہہ رہے ہیں اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں 2 درہم میں خرید لوں گا۔ آپ نے کہا یہ تمہارا، لے لو 2 درہم مجھے دے دو۔ 2 درہم مل گئے۔ آپ نے وہ 2 درہم لے کر 1 درہم دیا اس صحابی کو جو مانگنے آیا تھا، انصاری، جس کا یہ کمبل پیالہ ہے، اور کہا اس 1 درہم میں اپنے گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید کر دے دو، کھجور ملیں گی، ستو ملے گا، کچھ اور چیز ملے گی، آج کل کا تھوڑی ہے بھائی اناج بھی بھر دینا اور فلاں چیز بھر دینا۔ 2 درہم میں ستو، کھجور وجور ایسی کوئی چیز اپنے گھر میں دے دو، 2-4 دن کا کام چل جائے جو۔ اور دوسرا درہم دیا اور کہا اس کے ذریعے کلہاڑی خرید کر لاؤ، کلہاڑی، لکڑی کاٹنے کی کلہاڑی۔ 2 درہم پورا ہو گئے، ایک کے ذریعے کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دے، دوسرے درہم کے ذریعے کلہاڑی خرید کر لیا۔ چلا گیا، اس نے یہ کام کر لیا، کلہاڑی بھی لے آیا حضور کی خدمت میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا، لکڑی، بیسا کیا کہتے ہیں آپ لوگ، وہ لکڑی ٹھوکی اس میں بیسا لگا دیا، کلہاڑی تیار ہو گئی۔ اب آپ نے وہ کلہاڑی اس صحابی کو دی، انصاری کو، اور فرمایا جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو، مارکیٹ میں لے جا کر بیچو، پھر جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو، لا کر بیچو، 15 دن تک مدینے میں نہ دیکھوں تجھے، 15 دن تک مدینے میں نظر مت آنا، یہ کام کرتے رہے، وہیں اپنی نماز پڑھتے رہنا۔ اب آپ غور کریں، 15 دن تک جنگل جائے گا، لکڑی کاٹے گا، مدینے میں لا کے بیچے گا، پھر لکڑی کاٹے گا، پھر لا کے بیچے گا۔ اب فضائل دیکھو، مسجد نبوی کی نماز کا ثواب چھوٹ رہا ہے، ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور دوسری ایک کمزور روایت تھوڑی سی 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز میں۔ پھر نبی نماز کے بعد کچھ آیت سکھائیں گے، کچھ مسئلہ بتائیں گے، کچھ واعظ فرمائیں گے، وہ چھوٹ رہا ہے۔ نبی سب سے بڑی چیز، نبی کی زیارت چھوٹ رہی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنا چھوٹ رہا ہے، سب کام چھوٹ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ضرورت کے لیے، حلال کمائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فضائل کو چھڑوا رہے ہیں۔ ابھی چھوڑ دو ان کاموں کو، وہ کام کرو جا کے، اپنی غربت دور کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو، اس سے بہتر ہے کہ خود مالدار بنو، خود دینے والا بنو۔ یہ وہ دلیل ہے اپنے حال کے مناسب آدمی کو کام تلاش کرنا، ورنہ حضور بھی کہہ سکتے تھے بھائی صبر کرو، یہاں ثواب کمائے کرو، بیٹھ کر میری مجلس میں بیٹھا کرو، میرے واعظ سنا کرو، میرے پیچھے نماز پڑھو، 1000 نماز کا ثواب ملے گا، اللہ سے مانگو، اللہ بوری برسا دے گا تیرے گھر میں۔ لیکن یہ نہیں، اسباب کی دنیا ہے، سبب اختیار کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جاؤ کلہاڑی لو، لکڑی کاٹو، اور 15 دن تک مسجد میں نظر مت آنا۔ کون سی مسجد؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد، جہاں روزانہ قرآن اتر رہا ہے، جہاں روزانہ نئی تعلیم آ رہی ہے، روزانہ نبی کی زیارت ہوتی، شوق بڑھتا، آخرت کی فکر پیدا ہوتی، لیکن اس کے حال کے مناسب نہیں تھا یہ کام۔ وہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کر بھی یہی سوچتا رہتا شام کو گھر والے کیا کھائیں گے، گھر میں تو فاقہ ہے، دل کو اطمینان ہی نہیں ہے۔ پہلے اطمینان پیدا کر، وسعت پیدا کر، پھر آ کے یہاں بیٹھ۔ یہ ہے وہ دلیل کہ ہر آدمی کو اپنے حال کے مناسب عمل تلاش کرنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اگر کسی کے سر پر قرضہ ہے تو نوافل میں، تسبیحات میں، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھے رہنے میں دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ کاروبار میں لگے اور خوب بڑھ چڑھ کر محنت کر کے اس لائق بنے کہ سارا قرضہ بھی اتار دے اور دوسروں کو لیے مدد کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حلال کمائی کرنا بھی فضیلت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور ثواب ہی نہیں فرض ہے۔
طلب صحیح لفظ یاد نہیں آ رہا مجھے، کسب الحلال، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال کمائی کی تلاش کرنا یہ بھی ایک فرض ہے، حلال کمائی کی تلاش یہ بھی ایک فرض ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ تجارتی آدمی، وہ کاروباری آدمی جو امانت دار ہو، سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، کل قیامت میں وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں تہجد پڑھنے سے ہی جائیں گے ہم۔ اگر حلال کمائی کرتا ہے، پاکیزہ روزی کماتا ہے اور نیت اچھی ہے تو یہ بھی وہ عمل ہے جو آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، یہ بھی وہ عمل ہے۔ میں نے کہیں روایت پڑھی نہیں ہے لیکن اپنے اکابر سے سنا ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، اکابر سے سنا ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور مصافحہ کیا تو ہاتھ بڑے ٹائٹ تھے، زمیندارہ کرنے سے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی بڑے سخت ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جی مزدوری کرتا ہوں، کھیتی باڑی کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے ہاتھ چوم لیا کہ اللہ کو یہ ہاتھ بڑے مبارک ہیں جو حلال کماتے ہوں۔ بتائیے، ہم تہجد گزاروں کا ہاتھ چومتے پھرتے ہیں، بزرگوں کا ہاتھ چومتے پھرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بزرگوں کا ہاتھ چوم لیں، حضرت سے مصافحہ کر لیں، فلاں کر لیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا حضرت ہے جو حلال کما رہا ہے، نبی ہو کر اس کا ہاتھ چوم رہے، نبی ہو کر اس کا ہاتھ چوم رہے جو حلال کما رہا ہے۔ اس کا نام ہے دین۔ صوفی جی پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی کی پوری طرح کوشش کرنا، اس کا نام دینداری۔ اب رہ گیا پہلا دعویٰ کہ ہر آدمی کو اپنے حال کے مناسب عمل تلاش کرنا چاہیے، جو عمل اس کے حال کے مناسب نہ ہو اس کو ہرگز نہ کرے، اس کے پیچھے نہ پڑے، اس کی تلاش نہ کرے، اس کی طلب نہ کرے۔ اس کی دلیل ہے حضرت ابو ذر کا واقعہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول الا تستعملنی، آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے؟ فلاں کو عہدہ دے دیا، فلاں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج دیا، فلاں کو وہاں کا گورنر بنا دیا، فلاں کو یوں کر دیا۔ اے اللہ کے نبی میں بھی آپ کا خادم ہوں، مجھے بھی ایسا کوئی عمل دے دیجئے، ایسا کام دے دیجئے، میں بھی کوئی عہدہ سنبھال لوں، میں بھی کسی علاقے کا ذمہ دار بن جاؤں، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، میرا فائدہ ہو جائے گا، مجھے تنخواہ ملے گی کہ بیت المال سے میری ضرورت پوری ہوں گی۔ یہ منشا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف و انہا امانۃ، اے ابو ذر یہ عہدے وغیرہ، یہ ذمہ داریاں تیرے حال کے مناسب نہیں، تو کمزور آدمی، یہ ایک بار امانت ہے، بوجھ ہے یہ، اور اس کو تو ادا نہیں کر پائے گا، اور جو حق امانت ادا نہ کر پائے وہ چیز اس کے لیے قیامت میں رسوائی اور ذلت کا سامان بنتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو آخرت میں ذلیل ہو، یہ تیرے حال کے مناسب نہیں۔ تو آپ نے اس کو مانگنے کے باوجود عہدہ نہیں دیا، کسی علاقے کی ذمہ داری نہیں دی، کسی علاقے کا عامل نہیں بنایا۔ اتنا سا کام ہے کہ جائے گا لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں دے گا، بس اتنا سا کام ہے عامل بننے کا مطلب۔ لیکن یہ بھی آپ نے ان کے سپرد نہیں کیا، یہ تمہارے لائق نہیں ہے، تمہارے حال کے مناسب نہیں ہے، لہذا تم اس کی مانگ نہ کرو، اس کی طلب نہ کرو۔ بس آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حسن عمل، اچھا عمل بنانے کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ موقع پر کام کیا جائے، ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنی عقل سے یہ فیصلہ کرے کہ میرے لیے کیا عمل مناسب ہے۔ مثلا ایک زبردست عالم دین ہے، اس کے ذریعے علم کا، دین کا، عوام کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ کاروبار شروع کر دے، بالکل مناسب نہیں، بالکل مناسب نہیں۔ تنگی ترشی برداشت کر، لیکن خدمت خلق میں لگ، نشر و اشاعت میں لگ، قرآن حدیث کی خدمت میں لگ، کہیں درس و تدریس میں لگ، چاہے تنگی سے ہی زندگی گزرے، تیرے حال کے مناسب ہی۔ اللہ نے تجھے من و علم دیا ہے، دکان میں لگ کے کیا ضائع کرے گا اس کو؟ یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ ہاں یہ اس کے گاؤں والوں کی، اس کے ماتحت رہنے والے عوام کی ذمہ داری، جیسے میں صبح کہہ رہا تھا کہ اس کے خرچ کی ذمہ داری وہ اپنے سر پر لیں، کہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہمارے علاقے کے مولانا صاحب ہیں، وہ علم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کے لیے دعوت و ارشاد میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی ہدایت میں لگے ہوئے ہیں، کما نہیں سکتے، تو خود وہ اس چیز کو طے کریں کہ ہم اپنے مفتی صاحب کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے تم مجھ سے کہو کہ صاحب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ منع کر دے گا، نہیں مجھے نہیں چاہیے، خفیہ، کبھی آپ نے، کبھی اس نے، کبھی اس نے، کبھی اس نے، بند مٹھی سے مدد کر دی، چاہے آپس میں مشورہ کر لیا، لیکن اگر ان سے کہو گے حضرت سے کہ حضرت ہم آپ کی خدمت کرنا چاہ رہے تو وہ نہیں قبول کریں گے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ کس طرح ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضروریات کا کیسے خیال کرنا ہے،
مثلاً مثالیں دے رہا ہوں میں، مثلاً یہ سوچ لے ایک آدمی کہ حضرت کے گھر کے تیل کا جو خرچ میں اٹھاؤں گا، مفتی صاحب کے گھر میں جو چینی کا خرچہ مہینے کا میں اٹھاؤں گا، آپس میں طے کر لیا، حضرت کے سفر کا جو خرچ ہے میں اٹھاؤں گا، حضرت کو فلاں ضرورت کا کام ہے وہ میں کروں گا، اور پھر اس اعتبار سے خدمت کرتے رہے۔ لیکن خود اس عالم دین کے لیے جس کے ذریعے قرآن و حدیث کی خدمت ہو سکتی ہے، درس و تدریس کی خدمت ہو سکتی ہے، لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اس کے لیے کاروبار میں لگنا جائز نہیں، وہ اس کے حال کے مناسب نہیں، اس کے حال کے مناسب یہ ہے۔ عام مولوی صاحب جس سے قرآن اور حدیث کی کوئی بہت بڑی خدمت انجام نہیں دی جا رہی ہے، اس کے لیے تجارت میں لگنا، کاروبار میں لگنا، دکان میں لگنا جائز ہے۔ عام مولوی صاحب جو ہوتے ہیں، جو اپنے گھر پہ بھی رہے گا تو کوئی بہت بڑا ہدایت کا کام نہیں کر رہا، لوگوں کو نہیں سنبھال رہا ہے، یہ بہت زیادہ وہ کتاب نہیں لکھ رہا ہے، لوگ بہت سارے اس سے وابستہ نہیں ہیں، اگر وہ کاروبار میں لگ بھی جائے تو لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لگے وہ جا کے، اس کے حال کے مناسب ہے، کرے وہ کام۔ لیکن ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر وہ دکان میں لگ جائے تو دین کا بھی نقصان ہوگا، عوام کا بھی نقصان ہوگا، اس کے لیے دکان میں لگنا جائز نہیں۔ اس کو کہہ رہا ہوں مناسب، اپنے حال کے مناسب کام تلاش کرے آدمی کہ میرے لیے کیا مناسب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔